السلام علیکم جی۔ رستم زماں گاما پہلوان جو تھے وہ ناقابل شکست رہے اپنی تمام تر کیریئر کے دوران۔ وہ برطانیہ گئے اور انہوں نے ایک چیلنج کیا کہ جو ان کو پہلوان چت کر دے گا لیری زبسکو سمیت، جس کا اس وقت عروج تھا، تو وہ اس کو مطلب کہ خاص رقم رکھی انہوں نے کہ اتنی ساری رقم جو کوئی ناقابل فہم لگتی تھی وہ انعام میں دیں گے۔ ان کا یہ چیلنج تھا۔ پورے یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی ریسلر تھے انہوں نے کوشش کی، وہ رستم زمانہ گاما پہلوان کو چت نہ کر سکے۔ اور جب وہ واپس آئے تو ملکہ نے اس وقت حکم جاری کیا کہ ایک اسپیشل ٹرین چلائی جائے جو پورے بھارت کا چکر لگائے گی، جس میں رستم زماں گاما پہلوان تشریف رکھتے ہوں گے، اور وہ پورے بھارت، اس وقت پورا متحدہ بھارت تھا اور ٹرین جتنے بھی علاقے میں چل رہی تھی اس زمانے میں وہاں پہ ٹرین چلی۔ اور وہ جو روایت ہے کہ جو پہلوان کشتی جیت کے آتا ہے تو اس کو بگی میں سوار کروا کے پورے شہر کا چکر لگوایا جاتا ہے۔ تو ملکہ نے کسی سے پوچھا کہ میں اس کو آنر کیسے کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پورے برِ صغیر کا ان کو چکر لگوائیں ٹرین پہ بٹھا کے۔ تو وہ پھر رستم زماں گاما پہلوان کو یہ چکر لگوایا گیا۔ یہ اب طلسماتی کہانیاں لگتی ہیں ہمیں ہیں، لیکن یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ اور رستم زماں گاما پہلوان وہ تھے جن کے اوپر برِ صغیر کے تمام لوگ، ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، سب ان پہ فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ فخر لے کے آئے تھے برِ صغیر کے اندر۔ ان کے خاندان کی شہزادی جو تھی وہ میاں نواز شریف کی محبت ٹھہری، اور کلثوم نواز شریف ان کا نام ہوا۔ اور میاں صاحب نے مطلب کہ ان کے گھر کے کیا کیا چکر لگائے یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنتے ہیں، لیکن وہ جس طرح اس دنیا سے گئیں وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ٹریجڈی ہے۔ مطلب جب وہ گئیں اس دنیا میں تو ان کے میاں جو تھے وہ ان کو جیل میں بند رکھا گیا۔ آج میں نے سنا کہ عمران احمد خان نیازی نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے عدالت کے اندر کہ جناب عدالت کے حکم کے باوجود بھی ان کو اپنے صاحبزادگان سے گفتگو کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ نواز شریف صاحب بھی آخری وقت میں یہی اجازت مانگتے رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے پلٹ کے آتا ہے، اور جو ہے وہ بہرحال میاں نواز شریف کو گفتگو کی اجازت نہیں ملی اور وہ چلی گئی اس دنیا سے۔ شکر ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادگان ہیں، ان کی وہ حالت نہیں ہے، وہ بستر مرگ پہ نہیں ہیں، اور ان کو اجازت دی جانی چاہیے اپنے صاحبزادگان سے، اس کے باوجود کہ وہ بستر مرگ پہ نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ بستر مرگ پہ ہوں، وہ اپنی پوری عمر جئیں اور زندہ رہیں صحت کے ساتھ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ خیال تو آیا ہوگا انہیں، میرا نہیں خیال، بے ساتھ نہیں ہے، لیکن خیر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحومہ جو تھیں وہ ان سے پہلے ان کے جو مرحوم سسر تھے میاں شریف صاحب، جو اپنے زمانے کے ارب پتی آدمی تھے اور آج کے دور کے حوالے سے کھرب پتی آدمی تھے اور سیلف میڈ آدمی تھے۔ انہوں نے جو تھا اتفاق فاؤنڈری کی امپائر کھڑی کی تھی۔ اتفاق فاؤنڈری کو قوم آیا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہ بھٹو صاحب کے مخالف سیاستدانوں کے الیکشن کے خرچے میاں صاحب فائنانس کر دیا کرتے تھے۔ ویسے بائی دا وے پچھلے دنوں میں ایک دو مساجد میں گیا جن کے باہر ایک پلیک لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ڈونرز کے نام لکھے ہوئے تھے، اور میاں شریف صاحب کا نام بھی ان ڈونرز کے اندر شامل تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو شہر کے امراء ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کسی بھی نئے منصوبے جو بنتے تھے، سکول بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، ہسپتال بن رہا ہے، اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا کرتے تھے۔ تو میاں شریف صاحب پیچھے نہیں رہتے تھے۔ تو اس لیے جب شوکت خانم بننے لگا تو ابتدائی طور پہ 50 کروڑ روپے اس وقت کے، جبکہ ڈالر جو تھا 28 روپے پہ تھا یا 32 روپے پہ تھا، اس کے دوران کہیں تھا، تو اس زمانے کے 50 کروڑ آج کا آپ حساب خود لگا لیجئے کتنے ارب روپے بنیں گے، وہ انہوں نے اپنی جیب خاص سے عنایت کیے، اور وہ ان کی ٹیکس پیڈ انکم تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی وائٹ انکم تھی، وہ ٹیکس اویڈڈ انکم نہیں تھی۔
تو وہ انہوں نے ادا کیے. اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک ہماری اطلاع کے مطابق وہ 10 کروڑ روپیہ سالانہ جو تھا وہ امداد بھجوایا کرتے تھے شوکت خانم میں غریب مریضوں کے علاج کے لیے. اور اس روایت کو مرحومہ نے جاری رکھا. جب 2014 میں عمران احمد خان نیازی گندی اور ننگی گالیاں نکالنے پہ اتر آیا تو اس وقت جو تھا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پیسے تو ہم دیتے ہیں ہر سال اور دینے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن اب ایک بندہ صریحاً گالیاں نکال رہا ہے، ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو کیا کریں. تو پھر شریف میڈیکل سٹی کے اندر 2 وارڈ بنائے گئے، ایک میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق اور ایک مرحومہ کی خواہش کے مطابق. مرحومہ کی خواہش یہ تھی کہ بریسٹ کینسر خواتین کو جو ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین افورڈ نہیں کر پاتی تو ان کے لیے مفت ٹریٹمنٹ کا یہاں پہ علاج ہو، اور وہ انہوں نے اپنی ڈونیشن اس وقت اس طرف ڈائیورٹ کر دی. اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بائی پاس جو ہوتا ہے مختلف مریضوں کا اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور لمبی ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، اس دوران ان میں سے بعض کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، تو ان کو یہاں پہ مفت ٹریٹمنٹ فراہم کی جائے. اور ان کا ریکارڈ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مریض جو تھا وہ تندرست ہو کے گھر چلا جاتا تھا تو پھر ان کو میاں نواز شریف صاحب کی کال آتی تھی کہ آپ کا علاج کیسا ہوا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. وہ خود اس کو چیک کیا کرتے تھے. ایون جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس کا ایک باقاعدہ انہوں نے سیل بنایا اپنے ذاتی سٹاف کے ذریعے، اور وہ فون کر کے دریافت کیا کرتے تھے کہ جو آپ کا یہ بائی پاس ہوا ہے اس کا کیا ہے. اسی طرح مرحومہ بھی فالو اپ خود کیا کرتی تھی. جب عمران خان صاحب تشریف لائے، وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ نیب کا چھاپہ مارا اور ٹرکوں کے اندر بھر کے، فوجی ٹرکوں کے اندر بھر کے ان کی حکومت آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ظاہر ہے اس وقت تھے اور فیض حمید صاحب تھے، انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کا سارا ریکارڈ جو تھا وہ اٹھوا لیا اور خاص طور پہ ان 2 انیشیٹو کے اوپر فوکس کیا گیا. ان کے ملازمین کو نیب میں بلایا گیا، گرفتار کیا گیا، گرل کیا گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے تھے. اب یہ سوال جب میں نے صبح ٹویٹ کیا تو اس کے نیچے بھی بہت سارے لوگوں نے آ کے پوچھا. اب وہ میاں شریف کی بہو تھی، ٹھیک ہے، اور میاں شریف صاحب نے 1982 سے لے کے جب وہ واپس آئے، اس سے پہلے ان کا صرف اتفاق گروپ تھا جو بھٹو صاحب نے اپنا نیشنلائز کر لیا تھا، قومیہ لیا تھا. واپس آئے، ضیاء الحق نے ان کو واپس کیا، انہوں نے جو ریوائیو کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے 42 اور ادارے کھڑے کیے جن کے اندر شوگر ملیں بھی تھیں، سیمنٹ کے پلانٹ بنا کرتے تھے. بائی دا وے اتفاق فاؤنڈری کے اندر اتنی بڑی وہ انٹرپرائز بن گیا تھا. سیمنٹ کے پلانٹ اور شوگر ملیں بنتی تھی. جب خود ہی بندہ بنا رہا ہو تو پھر سستی بھی بنا لیتا ہے. تو دھڑا دھڑ انہوں نے سندھ کے اندر خاص طور پہ بہت ساری شوگر ملیں انہوں نے بنا کے لگائیں، اور پنجاب کے اندر جو لگی ان میں سے بیشتر ان کی بنائی ہوئی تھیں. ہیوی میکینیکل کمپلیکس بناتا تھا اور اتفاق فاؤنڈریز بناتے تھے، اور کوئی تیسرا ادارہ نہیں تھا جو اس ملک کے اندر سیمنٹ کے پلانٹ اور شوگر ملز بناتا تھا. ہم نے ایکسپورٹ بھی کی یہ بنا کے، اور ڈیولپڈ ورلڈ کو ایکسپورٹ کی. اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم نے سے مراد پاکستان نے. اب جناب 42 ادارے ایسے تھے جو کہ اتفاق گروپ آف کمپنیز کے تحت آئے، جن کی ڈویژن ہوگی 1992 کے اندر، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، اور میں ایز اے رپورٹر اس وقت موقع کے اوپر موجود تھا جب ثالثی کی تھی قاضی حسین احمد صاحب نے اس پورے خاندان کے اندر. لیکن خالد سراج، یا معراج اور ایک اور فیملی، ان تینوں نے اس ڈویژن کو نہیں مانا، ہائی کورٹ چلے گئے. ہم ہائی کورٹ رپورٹر بھی ہوتے تھے تو وہاں پہ پورا وہ پڑھنے کا موقع مل گیا. اس کے بعد شریف گروپ آف کمپنی لانچ کیا گیا، وہ بھی ابھی موجود نہیں ہے. اتفاق گروپ آف کمپنی لیکویڈیٹ ہو گیا، جو اتفاق فاؤنڈری لیکویڈیٹ ہو گیا. اتفاق گروپ آف کمپنی کے تمام اثاثے جو تھے وہ میاں شریف صاحب کے جو 6 بھائی تھے ان کے اندر برابر تقسیم کر دیے گئے. اب پتہ نہیں ان میں سے کوئی چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا ہے، چلتا وہی ہے جو کہ سلمان شہباز کی قیادت کے اندر ہے. تو اس کے بعد پھر شریف گروپ آف کمپنیز وجود میں لایا گیا،
اور تقریباً 20 کے قریب ادارے، 22 کے قریب ادارے کہا جاتا ہے، اس نے کے اندر بنائے گئے. یہ جو اس کے اندر یہ شریف فارمز بھی شامل تھا، جو بعد میں وہ دودھ بنانے وغیرہ کا ہے سلسلہ جو شروع کیا اور جو ابھی چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے سلمان کی زیر نگرانی ہی چلتا ہے. تو وہ ہوا. اور جتنے بھی یہ ادارے بنتے تھے قانون کے تحت اس کے 4 ڈائریکٹرز ہونے چاہیے، 4 اوپر کمانڈنگ پوزیشن کے اندر 4 ڈائریکٹر ہونے چاہیے، اور جو لسٹ ہوتا ہے اس کے اندر 7 ہونے چاہیے. اور نارملی یہ ہمارے بزنس میں خاندان یہ کرتے ہیں کہ خود بنے، بیٹے کو بنایا، ساتھ میں بہو کو بنا دیا یا اپنی بیگم کو ڈائریکٹر بنا دیا، سیٹ فل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو محترمہ جو تھیں، جب میاں شریف صاحب کا دور تھا اس وقت بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کی تقریباً درجن سے زیادہ اداروں کی رکن تھیں، اور جب اتفاق گروپ تھا اس وقت بھی درجن کے قریب اداروں کی رکن تھیں، اور جب یہ شریف گروپ بنا تو تب بھی وہ تقریباً درجن کے قریب بورڈ کے اوپر تھیں، اور ان کی شیئر ہولڈنگ بھی تھی. اور جو جاہل جو ہے بغض کا مارا کہتا ہے کہ ایک گھریلو خاتون کے پاس جو ہے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بھائی یہاں سے آئے. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یار آپ میاں شریف کی بہو سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے پاس 10 کروڑ روپے سالانہ کہاں سے آتا تھا جو وہ زکوٰۃ دیتی تھی. یہ ان کی زکوٰۃ تھی، اور زکوٰۃ کا ایک حصہ تھا ویسے بائی دا وے، پوری نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. وہ اتنے کھلے ہاتھ کی اور کھلے دل کی خاتون تھی. بہرحال جی آج ان کو یاد کرنا تھا، آج ان کی رحلت کا دن ہے. آج وہ لندن کے ایک ہاسپٹل میں انتقال فرما گئی تھیں، اور ان کے اوپر ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے جو ہر جنازے پہ بھونکتا ہے. وہ بھونک کے، اور آج یہاں پہ ان کو یاد کرنے کا دن ہے، تو یہ جو بھونکنے والے ہیں ان کو بھی نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تاریخ کی امانت ہے جو میں نے کہا کہ آپ تک لوٹا دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.